نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سب تعریفیں، عظمتیں، قدرتیں، رفعتیں، بلندیاں، تحمید و تقدیس، عظمت و کبریائی اللہ رب العالمین جل شانہ کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا تنہا واحد و یکتا خالق و مالک ہے۔ انگنت بے شمار، بے حد و بے حساب درود و سلام اللہ کے پیارے محبوب نبی مکرم، شفیع معظم، نور مجسم، جان کائنات، فخر کائنات، مقصود کائنات، وجہ تخلیق کائنات، قاسم جنت و کوثر، مصطفیٰ جان رحمت احمد مجتبیٰ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے، جو سارے جہانوں کے لیے سراپا رحمت بن کر اس کائنات میں جلوگر ہوئے۔ معزز ناظرین گرامی مرتبت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ دار ارقم سکولز کی فہم رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کو مرحبا کہتے ہوئے خوشی کے ساتھ تحدیث نعمت کے طور پر یہ تذکرہ کرتے ہوئے آگے چلوں گا، یکم رمضان المبارک سے لے کر اس لمحے تک آپ کو فہم رمضان نشست میں تجوید کے ساتھ قرآن مجید کا اصلاحی قاعدہ پڑھایا گیا۔ مختلف مؤثر ضرورت کے عنوانات پر اسکالرز کی گفتگو آپ نے سماعت کی۔ یقیناً آپ نے اس رمضان المبارک میں جہاں سحر و افطار کے خوبصورت لذیذ کھانے کھائے، وہاں روح کی غذا کے لیے آپ نے قرآن مجید کو پڑھا، قرآن مجید کو سمجھا، فہم قرآن حاصل کیا، نور قرآن سے سینوں کو روشن کیا۔ یقیناً رمضان المبارک کی سعید ساعتوں میں آپ کو اس یوٹیوب چینل کی جانب سے اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی رحمت سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ رمضان المبارک کی ایک ایک گھڑی کو آپ نے بطریق احسن پورے شوق، لگن اور اللہ کی رحمت میں ہو کے مگن آپ نے گزارنے کی سعی جمیل کی ہوگی۔ یقیناً تراویح میں قرآن سنا، یقیناً قرآن کی تلاوت کی، یقیناً ترجمہ و تفسیر پڑھ کر اپنی آخرت کا سودا کیا۔ یعنی اس جہان رنگ و بو میں انسان کس مقصد کے لیے آیا؟ ہاں، غیر رمضان میں غفلت ہوئی ہوگی، لیکن رمضان تو مہینہ ایسا ہے کہ آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کا چاند طلوع ہوتے ہی شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ پتہ چلا کہ عام معمول میں رب کی رحمت اہل علم فرماتے ہیں رات کے کسی ایک حصے میں تقسیم ہوتی ہے، اور وہ رات کا حصہ پچھلی رات کا ہے۔ کسی پنجابی شاعر نے، بہت صوفی شاعر نے خوب کہا، میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، رحمت منگن والیاں کارن کھلا ہے دروازہ، رحمت منگن والیاں کارن کھلا ہے دروازہ۔ علامہ اقبال مرد قلندر، قلندر لاہوری علیہ رحمہ فرماتے ہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ وہ ایک فکر پیدا کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، کیا ایک تو میاں صاحب علیہ رحمہ کے شعر میں یہ بتلایا گیا کہ رات کا ایک پہر ایسا ہے جس پر اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول اجلال فرما کر اعلانات کرتا ہے، پیغامات بھیجتا ہے، رحمت بانٹتا ہے، طلب کرنے والوں کو مالا مال کر دیا جاتا ہے۔ تو آپ علامہ اقبال نے جواب شکمہ یہ کہا، رب کی طرف سے یہ پیام سنایا کہ اللہ فرما رہا ہے، میں تو کرم کے طالب کے لیے رحمتیں تقسیم کرتا ہوں، اب تمہاری مرضی ہے کہ تم کس راستے کے مسافر ہو۔ میں نے تو عام ہر رات میں، غیر رمضان 11 مہینوں میں اللہ رات کے کسی ایک پہر میں رحمتیں بانٹتا ہے،
ماہ رمضان المبارک کا چاند کیا طلوع ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے صبح سے لے کے رات تک، رات سے لے کے صبح تک، یعنی شام دن صبح و شام دن رات اللہ کی رحمتیں بے پایاں بانٹی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے مانگ لو، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ عافیت طلب کرتے ہو؟ بیماریوں سے شفا طلب کرتے ہو؟ روزی کے طلبگار ہو؟ تم دنیا میں اولاد نہیں تو اولاد کے طلبگار ہو؟ تمہاری کیا جائز خواہش ہے جو تم میرے دروازے پہ آ کے مانگو اور میں تمہیں خالی لوٹا دوں؟ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے، کیا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اور جب مجھ سے کوئی سوال کیا جائے، آپ سے میرے بارے میں کوئی پوچھا جائے تو بتائیے کہ میں تو اس کے قریب ہوں۔ پھر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں کو، اپنی امت کو بتا دیجئے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ اسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا، اللہ بڑا بخشنے والا ہے، بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے۔ یعنی اللہ نے ماہ سیام کا ایک تحفہ بندہ مومن کو جو عطا کیا، اس سے یہ خبر ملتی ہے اللہ اپنے بندوں کو بخشنا چاہتا ہے۔ کبھی یہ فرماتا ہے کہ تم نفل پڑھو گے تو فرض کے برابر اجر ملے گا، تم فرض پڑھو گے 70 گنا زائد اجر ملے گا، رمضان میں تم ایک نیکی کرو گے تو 70 گنا لکھی جائے گی، یعنی کتنا کریم کا کرم ہے۔ پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے رمضان المبارک میں تم نے اب کسی کو روزہ افطار کروایا اور روزہ افطار کروانے والے کو اجر روزے کے برابر عطا ہوگا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کسی نے عرض کیا، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کے پاس کھانا کھلانے کی سکت نہ ہو، کہا اگر وہ کھجور کے ایک کھجور سے ہی کسی کو روزہ افطار کروا دیتا ہے اس کو بھی روزے کے برابر اجر ہے، پانی سے کرواتا ہے پھر بھی اتنا ہی اجر ہے۔ پتہ چلا کہ بندے پر رب بڑا مہربان ہے۔ اور یہ مہربانیاں کس لیے؟ کبھی خود فرماتا ہے کہ میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے افراد کو بخشتا ہوں جن پر جہنم واجب ہو چکا ہے۔ کبھی فرماتا ہے اس مہینے میں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ گویا 83 سال کی عبادت کا اجر ایک رات کے حصے میں عطا کر دیتا ہے۔ پتہ چلا کہ بندہ مومن پر اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا رحیم ہے، وہ تو بخشنا چاہتا ہے۔ اب بندہ اگر دروازہ رحمت کو نہ کھٹکھٹائے، اب بندہ اگر در خدا پر نہ جھکے، اب رب کے حضور پیش نہ ہو تو اس کی اپنی غفلت ہے۔ رب تعالی نے تو ہمیں رمضان عطا ہی اس لیے کیا، امت رسول پر مہربان تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب تعالی کے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا رنگ و بو میں تشریف لائے، ولادت باسعادت ہوتی ہے تو اللہ سے فریاد کرتے ہیں اے اللہ میری امت بخش دے۔ پھر معراج کی رات 27 رجب المرجب کی معراج کی رات ہے، اللہ کے قرب میں گئے، مقام قاب قوسین پر فائز ہوئے، اللہ کا جلوہ دیکھا، اللہ سے ہم کلام ہوئے، رب تعالی نے نمازوں کا تحفہ دیا۔ آپ غور کریں، رب کریم کے حبیب نے صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی مشقت کے ڈر سے ان نمازوں میں تخفیف کروائی۔ آپ جانتے ہیں کہ 50 نمازیں معراج مومنین کہا گیا، الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ یہ وہ معراج ہے جو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کی۔ تو ہمارے نبی علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے بھی معراج کی کوئی خیرات طلب کی تو اللہ نے فرمایا اے محبوب تیری امت 50 نمازیں پڑھے، ان کے لیے یہی معراج ہے۔ اب پتہ چلا اب اللہ کے حبیب علیہ السلام اپنے امت کے لیے کتنے حریص ہیں، امت کے لیے کتنے رؤوف ہیں، امت کے لیے کتنے رحیم ہیں۔ اللہ سے 9 بار حاضر ہوئے، یا اللہ نمازوں میں تخفیف فرما دے۔ رب کے حبیب علیہ السلام کی درخواست پر اللہ نے 50 نمازوں کو 5 کر دیا۔ فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات نہیں بدلتے۔ اے حبیب تیری امت نمازیں 5 پڑھے گی لیکن اجر 50 کا عطا ہوگا۔ پتہ چلا اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کی امت کو بخشنا چاہتا ہے۔ طالب رحمت کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، طالب بخشش کے لیے بخشش ہی بخشش ہے۔ لیکن وہی بات آ گئی کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ اب صرف مادی دنیا میں رمضان شریف آتا ہے، دیکھنے میں آتا ہے، بہت اہتمام ہے، رمضان شریف آتا ہے، دیکھنے میں آتا ہے، روزہ ہے، اذکار ہیں، عبادت ہے، اعتکاف ہے، تلاوت ہے، خاموشی ہے، فضول گوئی سے اجتناب ہے، غیبت سے محفوظ، چغلی سے محفوظ، بد نگاہی سے محفوظ۔ انسان بڑے اہتمام سے رمضان گزارتا ہے۔ آخری رات آئی، رمضان مکمل ہوا، چاند رات آئی۔ چاند رات کو جو آج کا عنوان ہے لیلۃ الجائزہ،
انعام کی رات کہا گیا، عید الفطر کی رات کو، چاند رات کو لیلۃ الجائزہ کہا گیا، انعام کی رات کہا گیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لیلۃ الجائزہ یعنی چاند رات عید الفطر کی رات کو شب بیداری کرے، رات عبادت کرے، استغفار کرے، اپنے رب سے دوستی کا، اپنے رب سے تعلق کا، اپنے رب سے رشتہ عبودیت کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ سے گڑ گڑائے، نفل پڑھے، تسبیحات پڑھے، قرآن مجید پڑھے، استغفار کرے، یعنی عید الفطر کی رات کو، چاند رات کو گلیوں بازاروں میں شاپنگ کرنے کی بجائے اگر بندہ مومن اس رات کی قدر کرتے ہوئے شب بیداری کرتا ہے تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس رات جو شب بیدار رہے وہ اس دن اس کا دل زندہ ہوگا جب سب کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ گویا دل کی زندگی اس رات سے تعبیر کر دی گئی، اور ہم نے اس رات کی قدر کو نہیں سمجھا۔ ہر شب قدر است اگر قدر دانم توئی، ویسے تو بندہ مومن اپنی رات کو اپنے رب کے حضور پیش کر دے۔ ایک حدیث شریف سماعت کیجئے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مومن مرد ہو یا کہ عورت، بچہ ہے کہ جوان، بزرگ ہے یا عالم، مفسر ہے یا محدث، متقی ہے یا گنہگار، جس کسی کا بھی جیسا معیار زندگی ہے، فرمایا وہ عشاء اور فجر کی نماز باجماعت پڑھے تو اللہ اس کو ساری رات کی عبادت کا اجر عطا کرتا ہے۔ ہم نے رات کو جاگنا شروع کر دیا، دن کو سونا شروع کر دیا، الٹ ہو گیا، مغرب کی تقلید ہو گئی۔ یاد رکھو، سحری کے وقت اٹھنا بڑا شرف ہے، سحری کے وقت اٹھیں، سحری کے وقت تہجد پڑھیں۔ آج کل رمضان المبارک میں آپ نے سحری کے کھانے کے بعد یقیناً تہجد کے نفل بھی پڑھے ہوں گے، درود پاک بھی پڑھا ہوگا۔ آپ نے فجر کے انتظار میں مسجد کی پہلی صف میں سنتیں ادا کر کے پھر اللہ کی یاد میں وقت بسر کیا ہوگا۔ گویا پتہ چلا رمضان سارا تو اس اہتمام سے گزارا، اس رات کی بے قدری کرنے والا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مردہ دلوں میں اٹھایا جائے۔ اس رات کی قدر کیجئے۔ جی ہاں، یہ آنے والی گھڑیاں، یہ آنے والی رات اللہ سے استغفار کی رات ہے، اللہ کو منا لینے کی رات ہے۔ انسان روزے رکھنے کے بعد بڑا ایسا دیکھنے میں آتا ہے، متقی لوگ، تقوی والے لوگ، نیک پرہیزگار لوگ، عبادت و زاہد و تقوی و طہارت اختیار کرنے والے لوگوں کے اندر بھی شیطان چونکہ جکڑا ہوتا ہے نا، جب رمضان مکمل ہوتا ہے، رمضان ادھر مکمل ہوا، شیطان آزاد ہوا، وہ آ کے دل میں ڈالتا ہے، سارا رمضان تو تم نے عبادت کی ہے، سارا رمضان تو تم نے قرآن پڑھا ہے، تم نے ساری عبادتیں تو رمضان میں کی ہے، اب آج کی رات بھی تم عبادت میں گزارو گے۔ لیکن اس کو عیدی ملنے کی رات کہا گیا، اس کو انعام کی رات کہا گیا۔ اور جو رب کے حضور سر بسجود ہوتا ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے، فرشتوں یہ بتاؤ، اگر کوئی مزدور مزدوری کرے اور اس کی مزدوری کا وقت پورا ہو جائے تو اس کو کیا اجرت نہیں دی جاتی؟ فرشتے عرض کرتی ہیں اللہ جی بے شک۔ اللہ فرماتا ہے، بڑی توجہ سے سماعت کیجئے گا ناظرین گرامی، اللہ رب العالمین کی رحمتوں پر قربان ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اے روزے رکھنے والو، اے سحر و افطار میں میری یاد میں زندگی بسر کرنے والو، تمہیں مبارک ہو، آج لیلۃ الجائزہ، اس رات میں جس نے رمضان کے روزے رکھے، میں نے سب کے لیے عام بخشش کا اعلان کر دیا ہے۔ گویا اس رات کی قدر کرنا ہے، اس رات کو فضولیات میں نہیں گزارنا۔ ویسے تو زندگی بڑی مختصر ہے میرے دوستو، لیلۃ الجائزہ یہ جو عید الفطر کی رات ہے، اس میں رب کو منا لینا ہے۔ پھر عید کا دن ہے، عید کے دن میں بھی ہمارے معمولات ذرا اچانک اس طرح بدلتے ہیں جیسے کوئی قیدی قید سے آزاد ہو اور اس کو کوئی ہوش نہ ہو، اس کے ہوش و حواس اڑ جائیں۔ نہیں دوستو، رمضان المبارک بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو آپ نے عبادت میں گزارا، اس مہینے کو آپ نے بڑے اہتمام مجاہدے میں گزارا۔ اب ایسا نہ ہو کہ جی ہاں رمضان المبارک مکمل ہوا، لیلۃ الجائزہ میں میں نے اور آپ نے اگر عبادت کی، ریاضت کی، اللہ کو یاد کیا، استغفار کیا، دعائیں مانگی اور اللہ رب العالمین نے ہمیں بخشش عطا کر دی، اور عید کا دن ہوتا ہے، عام معمول میں دیکھنے میں آتا ہے رمضان میں مسجدوں میں رش بڑھ جاتا ہے، اور عید الفطر کے دن نمازی بہت کم ہوتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ شیطان اس وقت اپنے چیلوں سے کہتا ہے، پورا مہینہ ہم ان کو کچھ نہیں کہہ سکے، اب ان کو لذات میں ڈال دو، ان کو خواہشات میں ڈال دو، ان کو دنیا داری میں ڈال دو، ان کو غفلت کا شکار کر دو، اور ہم ہیں کہ ہونے میں کمی نہیں کرتے۔ آؤ اپنے رب کی پناہ طلب کیا کرو۔ اہل اللہ ایک وظیفہ بتاتے ہیں جس سے شیطان بہت تنگ کرتا ہو، وہ نماز فجر کے بعد ایک تسبیح
تعوذ کی پڑھ لیا کرے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی میں اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ جب شیطان رجیم سے آپ نے رب سے پناہ طلب کر لی تو رب تعالیٰ اپنی پناہ عطا کرتا ہے۔ پھر حی علی الصلاۃ کی صدا نمازی بنا دیتی ہے، پھر بندے کو خدا کا خوف آ جاتا ہے، پھر بندے کو رب کی رحمت پر نظر رکھتے ہوئے الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ رب سے ڈرتے بھی رہنا ہے، رب کی رحمت پر بھی نظر رکھنا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس شخص نے 5 راتوں میں شب بیداری کی، یعنی اللہ کو یاد کی، اللہ کو منایا، وہ اس پر اللہ جنت واجب کر دیتا ہے۔ گویا جنت کے واجب ہونے کے نسخے تو اللہ نے ہمیں دے دیے، لیکن ہم نے مادی دوڑ میں، مادی معاشی ماحول میں، دنیا داری میں اپنے اوقات کو دنیا میں صرف کر دیا، اور دنیا جس نے کسی سے وفا نہیں کی، دنیا عارضی ہے، دنیا فانی ہے، دنیا دھوکے والی۔ اس دنیا اور دنیا کے مال و متاع کے لیے انسان اپنی ایمان کا سودا کر دے، اس دنیا کے حصول کے لیے انسان اپنی نمازیں قربان کر دے، انسان اپنے وظائف اور انسان اپنے رب کی بندگی کو چھوڑ دے، اس سے بڑا بھی کوئی نادان ہوگا؟ شیطان یہی چاہتا ہے، لیکن ہم نہیں یہ چاہتے، اور رب کی رحمت پر نظر رکھتے ہوئے ہمیں جس طرح رمضان کو گزارا ہے، ہم نے باقی زندگی بھی رمضان کی جیسی گزارنی ہے۔ رمضان کے بعد لیلۃ الجائزہ میں، انعام کی رات میں، جہاں انعام ملے، جہاں عیدی ملے، فضل ملے، کرم ملے، رحمت ملے، نظر ملے، بخشش ملے، فضل ملے، اور جب یہ سب کچھ مل جائے تو پھر اس کو سنبھال کر بقیہ آخری سانس تک اللہ کی رضا والی زندگی بسر کرنے والے کے لیے اللہ نے اعلان کر رکھا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ برادران اسلام، خواتین و حضرات، ناظرین ذی قدر، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا 5 رات شب بیداری کرنے والے پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ فرمایا ذی الحج شریف کی 8ویں رات، 9ویں رات، 10ویں رات، 3 راتیں ہو گئیں، 4تھی رات شعبان المعظم کی 15ویں رات، جسے ہم عرف عام میں شب برات کہتے ہیں، شب برات کہتے ہیں، اور 5ویں رات عید الفطر کی رات ہے، یعنی لیلۃ الجائزہ کی رات۔ آئیے آج اس رات کی قدر کرتے ہوئے اپنی زندگی کے ان ایام کی قدر کیجئے گا۔ دار ارقم اسکول کے فہم رمضان اس ٹرانسمیشن میں آپ سے یہ ناچیز درخواست کرنا چاہتا ہے، اس رات کی قدر کرتے ہوئے اس رات میں اللہ سے رمضان میں جو کوتاہی ہوئی اس سے بخشش طلب کریں۔ وہ تو بخشنے پر قادر ہے، وہ تو بڑا کریم ہے، وہ تو بڑا رحیم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 5 راتیں شب بیداری کے بعد اگر جنت ملے تو دیکھیں تو صحیح، عام معمول میں دیکھنے میں آتا ہے فلاں دکان پر سیل لگتی ہے، خواتین بھی بھاگی جاتی ہیں، مرد حضرات بھی کہتے ہیں لوٹ سیل ہے، 50% آف ہے۔ اگر دنیا کے تمام تر امور میں اور آپ لالچی اور حریص ہیں تو کیا یہ اچھا ہے کہ ہم اپنے رب کی رحمتوں کی لوٹ سیل سے بھی فائدہ اٹھا چکے، رمضان میں بہار لوٹ چکے۔ اب ایسا نہ ہو غیر رمضان میں 1 مہینے میں ہم نے رحمان کو راضی کیا، اب غیر رمضان میں شیطان راضی ہو جائے؟ نہیں، ہم نے محاسبہ کرنا ہے۔ ہم نے لیلۃ الجائزہ میں اپنے رب سے اتنی پکی اور پختہ دوستی قائم کر لینی ہے کہ نماز کو قضا نہیں ہونے دینا۔ جی ہاں، میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ زندگی عارضی ہے، موت اٹل حقیقت ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے، کوئی مذہب و ملت کا فرد اسے جھٹلا نہیں سکا۔ میں آپ کو موت کے حوالہ سے ایک بات سنا کر اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی طرف جاؤں گا۔ ناظرین گرامی، جب موت کا فرشتہ آتا ہے جناب عزرائیل علیہ السلام، یاد رکھیے ان سے پہلے فرشتوں کی ایک جماعت آتی ہے، جس کی روح پرواز کرنا ہوتی ہے۔ وہ فرشتوں کی جماعت آ کر اس فرد، مرد عورت کے پاؤں سے روح کو کھینچ کر، وہ فرشتوں کی جماعت گھٹنوں تلک اس کی روح کھینچ کے لاتے ہیں۔ بندہ دیکھ رہا ہے میری روح قبض ہو رہی ہے، بولتا نہیں ہے، پاس اس کی ماں کھڑی ہے، بتا نہیں پاتا، باپ کھڑا ہے، ڈاکٹر مریض کے پاس ہے، لیکن وہ دیکھ رہا ہے، کر کچھ نہیں سکتا۔ دیکھتے ہوئے بھی پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے کیا؟ آئیے میں آپ کو عرض کرتا ہوں، لیکن اسے سنیں پورا۔ پہلی فرشتوں کی جماعت پاؤں سے روح کھینچ کر گھٹنوں تلک لاتی ہے، وہ فرشتوں کی جماعت چلی جاتی ہے۔ اگلی فرشتوں کی جماعت آتی ہے، وہ گھٹنوں سے لے کے روح کو ناف تلک کھینچتے ہیں، چلی جاتی ہے۔ تیسری فرشتوں کی جماعت آتی ہے، وہ ناف سے لے کے حلق تک روح کو لے کر آتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ بندہ اپنی نظروں سے دیکھ رہا ہے
پاؤں مردہ، گھٹنے مردہ، نچلا دھڑ مردہ، جسم سارا بے جان، پتہ ہے کہ روح قبض ہو چکی ہے لیکن نظر اب حلق تک روح ہے۔ اللہ رب العالمین اس وقت یہ ارشاد فرماتے ہیں فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، فرمایا تم دیکھتے ہو کیا روح کو پلٹا سکتے ہو؟ دنیا میں بڑے پہلوان بنتے تھے، اپنے مال پر ناز کرتے تھے، اپنی طاقت پر ناز کرتے تھے، اپنے تعلقات پر ناز کرتے تھے۔ کہاں گئی وہ تمہارے تعلقات کی نشانیاں؟ کہاں گیا وہ تمہارا مال؟ کہاں گئی وہ تمہاری طاقت؟ ہاں، رب فرماتا ہے ان الحکم الا للہ، میرا ہی حکم چلے گا، اللہ کا ہی حکم چلتا ہے۔ ہاں، میں یہاں یہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا لیلۃ الجائزہ کی اس رات میں رب سے سچی توبہ کیجئے۔ جی ہاں، آپ نے شب قدر میں بھی توبہ کی ہوگی، آپ نے روزانہ استغفار کیا ہے۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں 70 مرتبہ استغفار پڑھتے۔ گویا رحمت کائنات اگر 70 مرتبہ استغفار کرتے ہیں تو ایمان والو، مجھے آپ سے سوال کرنا ہے، کیا ہم کامل ہو گئے ہیں؟ اتنے کامل ہو گئے کہ استغفار چھوڑ بیٹھے، رب سے رجوع کرنا بھول گئے؟ جی ہاں، اس دنیا کو بنانے میں آخرت برباد نہ کرنا، اس رمضان کی ساری کی ہوئی نیکیاں ضائع نہ کر دینا۔ لیلۃ الجائزہ انعام ملنے کی رات میں رب تعالیٰ کے حضور اتنے عاجزی گڑ گڑا کر استغفار کرنا کہ رب تعالیٰ اپنا بنا لے۔ اب جب روح حلق تک آ جاتی ہے تو اللہ رب العالمین کے موت پر معمور فرشتہ جناب عزرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ ان کے ساتھ جناب جبرائیل امین جو فرشتوں کے سردار ہیں، سید الملائکہ ہیں، وہ تشریف لاتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ وہ جناب جبرائیل امین علیہ السلام فرشتوں کے جو سردار ہیں وہ 2 پر کھولتے ہیں۔ ایک پر کے اوپر جنت کے نظارے ہوتے ہیں، ایک پر کے اوپر دوزخ کے مناظر ہوتے ہیں۔ اور جس نے رمضان کے روزے، نمازیں، حج، زکوٰۃ، ارکان اسلام، اپنی زندگی کو حقوق اللہ، حقوق العباد، ماں باپ کو راضی رکھا، بہن بھائیوں کو راضی رکھا، دھوکہ نہیں کیا، جھوٹ سے اجتناب کیا، فریب نہیں کیا، دجل نہیں کیا، اور کسی کا حق نہیں کھایا، چھوٹے پہ شفقت کی ہے، بڑے کی قدر کی ہے، اور جو بندہ رب کو راضی کر کے داعی اجل کو لبیک کہتا ہے وہ جنت کے نظارے اس کو دکھائے جاتے ہیں۔ وہ ادھر جنت کے نظارے دیکھتا ہے، ادھر عزرائیل علیہ السلام روح لے جاتے ہیں جیسے مکھن سے بال نکال لیا جاتا ہے۔ اور وہ بندہ جس نے خطا ہی خطا کی، جس نے گنہگاری میں زندگی کی بسر، اور جس نے اپنا دوسروں کا حق نہیں دیکھا، حلال اور حرام کو نہیں دیکھا، جس نے ماں کی بے قدری کی، جس نے باپ کی بے ادبی کی، اور جس نے بہن بھائیوں کے حقوق کو سلب کیا، اور جس نے ایمانداری اختیار نہیں کی، اور جس نے اس جہان میں غفلت کر کے نماز کو چھوڑا، روزہ نہیں رکھا، اور یہ نہیں سوچا کہ کیا ہوگا کیا نہیں، اس کے لیے دوزخ کے مناظر دکھا کر اس کو اور کرب میں مبتلا کر کے، اضطراب میں داخل کر کے اس کی روح لے جائی جاتی ہے۔ میرے دوستو، آج وقت ہے لیلۃ الجائزہ، آج کی رات، یہ جو انعام ملنے کی رات ہے، اس رات کو ضائع نہ ہونے دیجیے گا۔ اس رات میں اپنے رب سے اتنی استغفار کیجئے۔ درود پاک پڑھنے والے کو اللہ رب العالمین کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو میری ذات اقدس پر کثرت سے دروشی بھیجتا ہے، اللہ رب العالمین قیامت کے دن مجھے یہ حکم دے گا کہ میں اس کی سفارش کروں۔ رحمت عالم علیہ السلام پر درود پاک پڑھ لیجئے۔ اتنا درود پاک پڑھ لیں، اتنا درود پاک پڑھ لیں کہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ام المومنین، من احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر الصلاۃ علیہ ثمرتہ الوصول الی شفاعتہ وصحبتہ فی الجنہ۔ فرمایا جس نے محبت نبی میں نبی الانبیاء علیہ السلام پر دروشی بھیجا، فرمایا ثمرتہ الوصول الی شفاعتہ، قیامت والے دن اسے اس کا ثمر یہ ملے گا کہ اللہ کے حبیب کی اس کو شفاعت مل جائے گی۔ اور شفاعت کے بعد کیا کوئی کمی رہ جاتی ہے؟ جس کو شفاعت رسول مل گئی اس کا تو بیڑا ہی پار ہو گیا، اس پر تو رحمت کی نظر ہو گئی، اس کو تو داخل جنت کر دیا گیا۔ لیکن درود پاک اتنا کامل وظیفہ ہے کہ اس کے بارے میں رسول رحمت کی یہ زوجہ محترمہ ام المومنین ہماری اماں جان عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اس کو اس کے ثمر میں صرف شفاعت ہی نہیں ملے گی بلکہ وہ صحبتہ فی الجنہ، اسے رسول رحمت کی صحبت جنت میں نصیب ہوگی۔ آج کی رات اپنے رب کو راضی کیجئے گا۔ عید کا دن ہو، صبح عید کا دن ہے، عید کے دن میں نئے لباس پہننا اچھی بات ہے، اجلا لباس پہننا اچھی بات ہے، لیکن ایسا نہ ہو روزے نہیں رکھیں پھر بھی عید، نمازیں نہیں پڑھی پھر بھی عید،
عید تو اس کی ہے جس کو اللہ اکبر، عید کس کی ہے؟ آئیے آخر پر میں آپ کی سماعتوں کے حوالے یہ بات کرنا چاہوں گا۔ عید کا دن تھا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، خلیفہ دوم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ عید کے بعد اپنے کاشانِ محبت پر تشریف فرما، اصحاب جمع ہو کے حضرت امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں گئے، جا کے کہنے لگے یا امیر المومنین آج کو عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، آج خوشی کا دن ہے، تو آپ حجرے میں کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ نے فرمایا عید کا خوشی کا دن اس کے لیے ہے جس کے روزے قبول ہو گئے، جس کی عبادت قبول ہو گئی، جس کا صدقہ قبول ہو گیا۔ مجھے اور آپ کو آئینہ دیکھنا ہے، اپنے گریبان میں جھانکنا ہے۔ ہم نے صدقہ اس لیے تو نہیں کیا کہ سوشل میڈیا پر فیس بک پر تصویریں لگائیں، ہم نے راشن اس لیے تو نہیں تقسیم کیا کہ لوگوں سے واہ واہ حاصل کریں، ہم نے غریب پروری دکھا کے اس لیے تو نہیں کہ دکھلاوا کیا ہو۔ تو یاد رکھیں جو عمل اللہ کے لیے نہیں ہوتا تو رب کی بارگاہ میں اس کا کوئی درجہ ہی نہیں ہے۔ آپ اگر غریب پروری کرنے والوں میں شامل ہیں تو اس انداز سے کریں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا دائیں ہاتھ سے دیں، بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ آپ کسی غریب کے گھر میں راشن پہنچا کے آتے ہیں، اسے خبر نہ ہو کہ دینے والا کون ہے، تو یاد رکھنا جب آپ کو دنیا سے ستائشی کلمات نہیں ملیں گے تو رب کی رحمت ضرور ملے گی، چونکہ جو عمل اللہ کے لیے ہوتا ہے اس کا اجر بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ عید اس کی ہے جس کے روزے قبول ہو گئے، جس کی تراویح قبول ہو گئی، جس کی تلاوت قبول ہو گئی، جس کی اعمال قبول ہو گئے۔ تو آپ فرماتے ہیں مجھے نہیں پتا، انا لا ادری، میں نہیں جانتا، آمین المقبولین و آمین المطرودین، فرمایا میں نہیں جانتا کون کہہ رہا ہے۔ ذرا غور کیجئے گا، آپ متقی ہیں، میں حسن ظن رکھتا ہوں، آپ نیک ہیں، میں حسن ظن رکھتا ہوں، آپ پرہیزگار ہیں، میں حسن ظن رکھتا ہوں، آپ اللہ کے دوستوں میں شامل ہیں، میں حسن ظن رکھتا ہوں۔ لیکن کیا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پر کوئی انکار کر سکتا ہے، جن کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان بعمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو وہ جناب عمر ہوتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ذہن نشین رہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میں ختم نبوت کا تاجدار ہوں۔ گویا حضرت عمر کی فضیلت و شان جس نبی علیہ السلام کی زبان حق ترجمان سے ملتی ہے، اور وہ عید کے دن رو رہے ہیں، وہ عید کے دن غمگین ہیں کہ میرے اعمال قبول ہوئے یا کہ نہیں، میرے روزے قبول ہوئے یا کہ نہیں۔ اور اگر وہ اس حال میں ہیں امت کو تعلیم دینے کے لیے، تو مجھے اور آپ کو بھی اپنی زندگی کی فکر کرنی ہے، اپنا ہر وقت جائزہ لیتے رہیے۔ لیلۃ الجائزہ، یہ انعام کی رات میں ایسا نہ ہو کہ ہم عمر بھر کی سارا نیکیوں کا خسارہ اٹھا لیں۔ اللہ رب العالمین بے شک اس کی رحمتوں سے نا امیدی نہیں ہے، لیکن اس کے بندے بن کے رہنا یہی زندگی ہے۔ میں آپ سب کی خدمات میں عرض کرتا ہوں کہ پورا رمضان آپ نے مختلف عنوانات پر اس چینل سے، فہم رمضان کے چینل سے، قرآن و حدیث کی روشنی میں علماء سے، اسکالر سے، علم والوں سے، عقل والوں سے، دانش والوں سے بہت کچھ حاصل کیا۔ میری آج آپ سے یہی درخواست ہے، جو کچھ آپ نے حاصل کیا آپ اس کو بار بار سنیں، اپنی زندگی کو بدل لیں۔ زندگی ختم ہونے والی ہے۔ الموت باب کل نفس داخلوہا، الموت قدح کل نفس شاربوہا۔ دار ارقم سکولز کی اس فہم رمضان ٹرانسمیشن کا مقصد یہی ہے کہ آپ کا تعلق جس طرح رمضان سے جڑا ہے قرآن سے بھی جڑ جائے۔ درود شریف پڑھا کریں، کثرت سے پڑھیں، زندگی کو اس انداز سے گزاریں کہ حشر کے میدان میں رسوائی نہ ہو، قبر میں گھبراہٹ نہ ہو، قبر کی تاریکی میں اجالا اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے، اطاعت نبی ہے، اطاعت رسول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ آئیے پلٹ آئیں، مادی دنیا جمع کرنے میں ساری دنیا ہی لگ گئی ہے، تو مومن تیرے لیے دنیا نہیں، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اور پھر قرآن مجید میں دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، فرمایا یہ تو کھیل اور کود ہے۔ قل متاع الدنیا قلیل، جس مادی دنیا کی جستجو میں میں نے اور آپ نے اپنی توانائی بسر کی، جس اولاد کے لیے میرے دوستو، خواتین و حضرات، میں اور آپ اپنی زندگی کے شب و روز حلال اور حرام کو ختم کیے بغیر گزار رہے ہیں، وہ اولاد مرنے کے بعد قبر کی مٹی بھی نہیں سیدھی کرنے آتی اور کبھی کبھی آ کے فاتحہ بھی نہیں پڑھتی۔ اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دلواؤ، خود دین کا علم حاصل کرو، اور اپنی زندگی کو رسول پاک علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کے مطابق کرنے کی بھرپور کوشش کرو، اس لیے کہ کوئی اور راستہ نہیں ہے خدا تک
پہنچنے کا، خدا کی معرفت کا واحد راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ اللہ اس پر عمل کرنا نصیب فرمائے۔ آئیے اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ پورا رمضان بہت دعائیں مانگی گئیں، آپ نے بھی مانگی، میں نے بھی مانگی۔ آئے آج پھر اس خوبصورت ماحول میں لیلۃ الجائزہ انعام کی رات ملنے کی ان گھڑیوں کو قیمتی بتاتے ہوئے، قیمتی بناتے ہوئے اللہ سے مرادیں مانگتے ہیں۔ جی ہاں، اس رب سے مانگتے ہیں جو دے کے خوش ہوتا ہے، جس سے نہ مانگا جائے تو وہ خفا ہوتا ہے۔ آئیے میرے ساتھ مل کر ہاتھ اٹھائیں، دلوں کو کشکول بنائیں، جھولی پھیلائیں، اس رب سے طلب کرتے ہیں جس کے دربار سے کبھی کوئی سوالی خالی نہیں آیا۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ کریم ماہ رمضان کے سارے روزے قبول فرما۔ اللہ کریم اپنے کرم سے سحری و افطاری، عبادت و ریاضت و تقوی و مجاہدہ، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، ذکر، فکر، ہر عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما۔ یا اللہ روزانہ جو ہم نے درس قرآن سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم ہم نے ماہ سیام کا حق ادا نہیں کیا، یا اللہ ہمیں پھر سے زندگی میں رمضان المبارک نصیب فرما۔ یا اللہ رمضان المبارک میں ہم سے جو کمی کوتاہی ہو گئی ہمیں درگزر کر دے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ یا اللہ ناظرین میں اور حاضرین میں جتنے تیرے بندے اور بندیاں اس وقت دعا میں شامل ہیں، اللہ ہم سب کی بخشش فرما، اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، اللہ ہم سب پر رحم فرما، جہنم سے آزادی نصیب فرما۔ عشرہ رحمت گزرا ہم حق ادا نہیں کر سکے، تو اپنی شان کے مطابق ہمیں رحمتوں سے حصہ عطا فرما۔ عشرہ مغفرت گزرا، اللہ ہم طلب مغفرت میں غافل رہے، حق ادا نہیں کر سکے، تو اپنے کرم سے ہمیں مغفرت عطا فرما۔ عشرہ جہنم سے آزادی گزرا، یا اللہ ہم تجھے راضی کرنے میں حق ادا نہیں کر سکے، اللہ تو اپنے کرم سے جنتی بنا دے، جہنم سے آزادی عطا کر دے۔ یا اللہ سب کے بیوی بچوں کی خیر فرما، کل امت محمدیہ کی بخشش فرما۔ اللہ ہم سب کے بچوں کو نیکی والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ تجھ سے رزق حلال طلب کرتے ہیں، ہم سب کو رزق حلال عطا فرما۔ یا اللہ ہم نے سنا ہے رزق حلال طیب طاہر رزق میں برکت ہوتی ہے، اللہ ہمیں برکت والا رزق عطا فرما۔ اللہ ہمیں حرام کے ہر لقمے سے تو محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم تھوڑا اور برکت والا، ہم زیادہ اور برکت والا، ہر اس تیری تقسیم پر خوش بھی ہیں، راضی بھی ہیں جو تو نے عطا کیا ہے۔ یا اللہ اپنے کرم سے جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا عطا کر دے، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کی اولادوں کو کامیابی عطا فرما دے۔ یا اللہ کل امت مسلمہ پر فضل فرما، عالم انسانیت کی خیر فرما، کورونا وائرس وبا سے پناہ عطا فرما۔ یا اللہ پاکستان کی خیر فرما، پاکستانیوں کی خیر فرما، مکہ مکرمہ کی حاضری عطا فرما، مدینہ منورہ کی حاضری عطا فرما، درود پاک کثرت سے پڑھنا نصیب فرما۔ اللہ کریم جن کے گھروں میں بیٹیاں جوان ہیں ابھی تک ان کے لیے کوئی اسباب رشتہ نہیں ہوا، اللہ کریم اپنے کرم سے ان کے لیے بہترین 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 رشتہ نصیب فرما۔ یا اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے فرمایا تو سب کی دعائیں قبول کر لے۔ یا اللہ ماہ سیام میں شب قدر گزری، ماہ سیام میں کئی بہار والی گھڑیاں گزریں، یا اللہ ہم غافل رہے، اپنے کرم سے ہمیں بخشش عطا کر دے۔ اللہ جو تو ہر افطار میں 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر کے جنتی کرتا ہے، اللہ ہمیں اس میں شامل کر دے۔ اللہ تجھے تیرے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعاؤں کا واسطہ، تجھے فاروق اعظم، تجھے سیدنا صدیق اکبر، تجھے حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ عنہم کا واسطہ، اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم فرما۔ اللہ کریم اپنے کرم سے دار ارقم اسکول کے تمام سٹاف کو، محترم المقام جناب ڈاکٹر امتیاز احمد شیخ صاحب اور تمام کو اللہ اپنے کرم سے مالا مال فرما۔ جتنے ناظرین اس وقت بہنیں، بیٹیاں، بڑے چھوٹے، جوان، خواتین و حضرات دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں، اللہ سب کو غیر رمضان میں بھی رحمتوں سے مالا مال فرما، آنے والے دکھوں سے محفوظ فرما، آنے والی تکلیفوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ جو ہسپتالوں میں بیمار ہیں شفا عطا کر دے۔ یا اللہ تیرے سوا کون ہے جو سنتا ہے، اللہ اپنے کرم سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی
محبت کا نور عطا فرما دے، عشق رسول عطا کر دے، درود پاک کی کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا کر دے۔ یا اللہ ہر نیکی تیری توفیق سے ہے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرما، ہماری غلطیاں کوتاہیاں معاف فرما، ہمیں چغلی کرنے سے بچا لے، ہمیں غیبت کرنے سے بچا لے، اللہ جھوٹ والی زبان سے محفوظ کر کے سچ والی زبان عطا کر دے۔ یا اللہ لمحہ لمحہ تیری رحمت کا سہارا طلب کرتے ہیں، اپنے کرم سے سب دعائیں قبول فرما، جو مانگیں وہ بھی اور جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ تو کریم ہے، کرم فرما، تو رحیم ہے، رحم فرما۔ جو لوگ مقروض ہیں اللہ انہیں بار قرض سے خلاصی عطا فرما۔ کورونا وائرس سے پوری دنیا مضطرب ہے، پوری دنیا بیمار ہے، پوری دنیا پریشان ہے، کون ہے تیرے سوا ہماری مدد کرے؟ یا اللہ اپنے کرم سے ہر بلا ہر وبا سے محفوظ فرما۔ دار ارقم سکولز کی جتنی برانچز ہیں، جتنے بھی یہاں ٹیچرز ہیں، جتنے بھی یہاں سٹوڈنٹس ہیں، اور جہاں جہاں تیرے حبیب علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے پڑھنے والیاں ہیں، اللہ سب کو اس وبا سے محفوظ کر کے اپنی رحمتوں کی چادر عطا فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب یا عزیز یا غفار یا ربنا یا رب العالمین۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ یا اللہ یا رحمن یا رحیم، اللہم ارزقنا زیارت مکۃ المکرمہ، اللہم ارزقنا زیارت مدینۃ المنورہ، اللہم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ جس کی اولاد نافرمان ہے اسے ہدایت عطا فرما، اللہ ہمیں ماں باپ کی قدر کی توفیق عطا فرما، بڑوں کا ادب نصیب فرما، اخلاص والی عاجزی والی زندگانی عطا فرما، تکبر سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔